پورا پاکستان اس وقت سراہ رہا ہے کہ اس وقت واحد ایک میچور سینسیبل سیاستدان ہے وہ بلاول بھٹو زائی صاحب ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ آرگینک پارٹی ہے اور وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کا تو ہے ہی نہیں, نہ جماعت اسلامی کا ہے. پی ٹی آئی کا بہت زیادہ پاپولر ہے ویوز کے لحاظ سے, مگر وہ سارے فیک ویوز ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ وہ سارے آرگینک ہے, سارے نیچرل ہے, وہ اصلی لوگ ہیں. جو ایک افسوسناک واقعہ تھا گٹر والا بچہ جس میں بیچارہ, اس میں آپ کو مشکل ہوئی دفاع کرتے؟ بالکل مشکل ہوئی. الحمدللہ میں تو پیدائشی لاٹری لے کر آیا ہوں. میرے کو عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوئی نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے. پارٹی سے تو سسٹم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. الگ پیرالل کام کرتا ہے. نہیں, کرپشن تو دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. سسٹم دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا, دبئی میں بھی ہوتا ہوگا. پیپلز پارٹی کے لاتعداد ترجمان ہیں, کتنے؟ میرے خیال ہے 12 ترجمان یا 18, 12 یا 13 ترجمان ہیں. کروڑوں روپے کا آپ کا سوشل میڈیا کا جو ہے نا بجٹ ہے سر. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, ظاہر کر بھی رہی ہوگی, لیکن جو ایک حکومت کا ایک مثبت چہرہ ہوتا ہے وہ سب لوگ بنانے میں کیوں ناکام ہوئے؟ ایک تجزیاتی سوال مطلب میں اس پہ اپنا آپ کو رائے دیتا ہوں. بلکہ 1977 سے لے کے 2022 تک پراپر سسٹمیٹکلی پیپلز پارٹی کے خلاف کردار کشی کی گئی ہے, منظم طریقے سے. ظاہر سی بات ہے, جو پیپلز پارٹی کے دشمن تھے, جس میں ابتدا ہوئی تھی ضیاء الحق کے دور میں, مشرف کے دور میں بھی تھا, پھر پی ٹی آئی کو جب ایک نرسری کے تحت پودا لگایا گیا 2008 سے لے کے اس پودے کو 2018 تک پورا ایک بڑا لمبا چوڑا ایک درخت بنا کے پھر وہ پھل فروٹ دینا شروع کیا. پھر پتہ چلا وہ جو فروٹ ہے اس میں کیڑے نکل رہے ہیں. اچھا, تو پھر اس پیڑ کو کاٹ دیا گیا. ہاں, تو اس ٹائم تک تو کم از کم یہ چیز تو آپ بھی مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پراپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک کردار کشی کی مہم چلائی گئی تھی, جس میں ہماری لیڈرشپ کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ہماری پالیٹکس کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی. مگر پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے 3 مارشل لاء بھی لڑے. اچھا, جس نے اپنے بانی چیئرمین نے بھی شہادت قبول کی, ان کی بیٹی نے بھی شہادت قبول کی. مگر الحمدللہ ابھی 58 ایئرز ہو گئے ہیں, 60 سال ہونے والے ہیں. واحد پارٹی ہے پورے پاکستان میں جو الحمدللہ اتنی سخت وقت کو بہادری سے نمٹ کے پھر بھی الحمدللہ آج فعال ہے اور عوام کے بیچ میں موجود ہے. باقی کتنی پارٹیز آئیں تو ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ سارے میڈیا ایڈوائزر, سارا سوشل میڈیا کا اربوں روپے کا بجٹ یہ پیپلز پارٹی کا چہرہ بنانے میں جو ناکام ہو گیا. پیپلز پارٹی اپنا کوئی بیانیہ نہیں بنا پائی. کیسے ناکام ہو گیا؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ مطمئن ہیں؟ میں الحمدللہ پیپلز پارٹی کا چہرہ مثبت ہے تو اچھی بات ہے. مطمئن نہیں بالکل الحمدللہ پورا پاکستان اس وقت سراہ رہا ہے کہ اس وقت واحد ایک میچور سینسیبل سیاستدان ہے وہ بلاول بھٹو زائی صاحب ہے. ہر ان کی پالیسی, ہر ان کا انیشیٹو, اس کو وہ ایز سکسیس ماڈل لوگ قبول بھی کرتے ہیں. ہیلتھ کے اندر جو ان کے انیشیٹوز ہیں, وہ ہم سیاستدان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈاکٹرز جو ہیلتھ کے جو فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, وہ سراہ رہے ہیں کہ سندھ کا جو ہیلتھ ہے وہ پوری طرح سے ٹرانسفارم ہو گیا اور دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے طرز پہ اس وقت آ گیا ہے. ابھی 2 ویکس اگو بلاول بھٹو زائی صاحب نے NICVD کے اندر ایک اور مزید بلڈنگ کا افتتاح کیا ہے. اس کے اگلے ہفتے, پچھلے ہفتے کی بات ہے, عذرا پیچیو صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے لیاری کے اندر روبوٹک سرجری تھرو ریموٹ پروسیس وہ سکسیزفلی انہوں نے لانچ کیا. کویت سے بیٹھ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ لیاری کے اندر سرجری کر رہے تھے. آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن جو اس وقت جو سب سے بڑا ٹول ہے فیس بنانے کا بھی اور فیس بگاڑنے کا بھی, یا برانڈنگ کا یا مارکیٹنگ کا, وہ سوشل میڈیا ہے. جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہاں میں پیپلز پارٹی بہت کمزور نظر آتی ہے. اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آرگینک پارٹی ہے اور وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا, وہ نیو یارک سے, لنڈن سے, مسلم لیگ کا تو یہاں سے ہو رہا ہے, جماعت اسلامی کا تو یہاں سے ہو رہا ہے, ان کے سب کے بورڈز ہوتے ہیں, ان سب کے. ایم کیو ایم کا تو ہے ہی نہیں, نہ جماعت اسلامی کا ہے. پی ٹی آئی کا بہت زیادہ پاپولر ہے ویوز کے لحاظ سے, مگر وہ سارے فیک ویوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ باٹس ہوتے ہیں. میں بھی اگر ایک کمپنی ہائر کر دوں اور اپنے آپ کو میں راتوں رات سوشل میڈیا سیلیبریٹی بنا سکتا ہوں. الحمدللہ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ, وہ سارے آرگینک ہے, سارے نیچرل ہے, وہ اصلی لوگ ہیں. وہ اصلی ایک شخص ہے جو کراچی میں یا لیاری میں بیٹھا ہوگا. وہ
بوٹ نہیں ہے کوئی یا کوئی فیک. سر کوئی ایسا پیپلز پارٹی, جیسے آپ میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں, ترجمان بھی, کوئی ایسا کوئی واقعہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کا, ایسا کوئی پالیسی بیان, ایسے کوئی حالات جس کا دفاع کرنے میں آپ کو بڑی مشکل ہوا, یار یہ کیا مصیبت آ گئی, اب اس کے لیے میں جھوٹ کہاں سے بولوں, باقیوں کے لیے چل میں بول لیتا ہوں, اس کے لیے کہاں سے؟ نہیں جھوٹ تو الحمدللہ میں بالکل نہیں بولتا. جھوٹ بولتا. سے مطلب اس کے لیے کیا سیاسی میں اور سیاسی موقف کیا اختیار کروں اس کے لیے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, مشکل وقت تو کون سا ایسا واقعہ تھا؟ بہت سارے واقعے تھے. ابھی 2 ہفتے پہلے جو ایک افسوسناک واقعہ تھا, گٹر والا بچہ جس میں بیچارہ, اس میں آپ کو مشکل ہوئی دفاع کرتے؟ بالکل مشکل ہوئی, کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ پھر آپ نے بولا حکومت کی نااہلی کی وجہ سے مرا ہے. نہیں, میں نے بولا اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پالیسی ہے, پالیسی میں نہیں بناتا, پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے, میرا صرف کام ہے اس کی ترجمانی کرنا. تو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ واقعہ کس کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا, اور انویسٹیگیشن میں پھر دکھایا گیا کہ گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ موجود تھا, پر ایک ٹینکر اس کے اوپر سے گزرا تھا جس نے وہ گٹر کا ڈھکن توڑا تھا, اور اس میں جو اتنا بڑا جو چین مارٹ تھا جس کے اندر ڈیلی ہزاروں لوگ کسٹمرز آتے تھے, اس کی بھی غفلت تھی کہ 2 ہفتے سے انہوں نے کسی ادارے کو کمپلین بھی نہیں کیا. یہ نہیں ہے سر, ایسے ہی اس نے کمپلین نہیں کیا. آپ کی جو KMC کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس نے بولا کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ BRT ہے, BRT کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کے وزیر اطلاعات, وزیر ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں. یہ اس کی ریٹرن رپورٹ آئی ہے KMC. اچھا, میں نے, آپ میرے ساتھ پلیز شیئر کر دیں کیونکہ میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی, بٹ میں سمجھتا ہوں, میرا تجزیہ ہے یا میرا بلیف ہے کہ جو ایک دکان ہے, کیونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں نا, میں کوئی مطلب سوڈان سے تو اٹھ کے یا صومالیہ سے تو اٹھ کے نہیں, میں ایک ترقی یافتہ ملک میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. جتنے بھی دکان ہوتے ہیں یا پلیسز آف بزنس ہوتے ہیں, کوئی آفیسز ہوتے ہیں, ان کا بھی کوئی رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان کے انٹرنس کے قریب ایک ڈھکن نہیں ہے موجود تو بھائی آپ کا آمدنی ماشاءاللہ کروڑوں کی آمدنی ہے مہینے کا, آپ ایک ڈھکن خود بھی لگا سکتے ہیں. صحیح. سر یہ سندھ میں سسٹم کے بڑے چرچے ہیں, کبھی آپ کا اپنا دل چاہ کہ یار میں بھی اگر سسٹم کا حصہ بن جاتا نا, لاٹری کھل جاتی؟ الحمدللہ میں تو پیدائشی لاٹری لے کر آیا ہوں, میں مطلب میں تو اللہ نے مجھے لاٹری کا ٹکٹ جتا کے مجھے بھیجا ہے. میں جس فیملی میں پیدا ہوا ہوں ہر چیز ہے میرے پاس. آپ کو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, سسٹم بچہ ہے آپ کا. نہیں, سسٹم سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں الحمدللہ پورا ہوں, گھر سے پورا ہوں, اور الحمدللہ میری جو فیملی ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں, عمان میں بھی بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. میرے کزنز, میرے چاچا وہاں پہ بھی الحمدللہ ویری ویل ٹو ڈو. اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کو پیسے کی ضرورت ہوگی تو میں اپنے چاچوں سے بھی مانگ سکتا ہوں, میرے کو عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوئی نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ سسٹم کو چاہیے جو اپنا کام بند کر دے؟ آپ نے کبھی شکایت کی بلاول صاحب سے؟ سسٹم کی وجہ سے بڑی بدنامی ہوتی ہے پارٹی کی. پارٹی سے تو سسٹم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, الگ پیرالل کام کرتا ہے. نہیں, کرپشن تو دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, ایسا کوئی ملک نہیں ہے. نیو یارک میں نہیں, یہ تو بڑا منظم سسٹم ہے سر. نیو یارک میں بھی بڑا منظم سسٹم ہے. نیو یارک میں جتنے بھی منظم جتنا سندھ کا. بالکل, نیو یارک میں آپ کو پتہ ہے جو اٹالین مافیا فیملیز ہیں جو 100-150 سال سے نیو یارک میں رہتی ہیں, جتنے بھی گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ہی ملتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو مل بھی نہیں سکتے. تو یہ گیمبینو فیملی اور کورلیونی, پتہ نہیں کون سے فیملیز ہیں, میں نام بھی بھول گیا. گیمبینو فیملی ایک مشہور ہے. زیادہ تر یہ سسٹم وہیں سے متاثر ہو کے ڈیولپ کیا گیا. یہ الگ سسٹم دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا, دبئی میں بھی ہوتا ہوگا, پاکستان کے اندر بھی ہے کرپشن, نو ڈاؤٹ. اس چیز سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کرپشن ہے پاکستان میں, مگر کرپشن کے ادارے بھی موجود ہیں. ان کا کام ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور لوگوں کو سزائیں بھی دیں, اور دیتے بھی ہیں. ہمارا سندھ کا بھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اینڈ انکوائریز ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی اگر ایسا کوئی آفیسر کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے جو کرپشن میں ملوث ہے, پھر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے, اس کو بے دخل بھی کیا جاتا ہے. پولیس کے اندر بھی ایسا سسٹم ہے, پولیس کے اندر بھی اگر کرپشن ہوتی ہے تو IG صاحب یا ایڈیشنل IG صاحب نوٹس لیتے ہیں اور سسپینڈ کر دیتے ہیں.